پی ایم ایل این سے آغاز کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی جو یہ سٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ یوزلی وہ کوئی اتنی بہت اگریسو سٹیٹمنٹس نہیں دیتے, لگا کہ بہت شدید سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور کہا کہ کوئی اختلاف نہ کرے فائنانس منسٹر سے. ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ بی بی. میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے اختلاف, ایک ہوتا ہے اختلاف رائے. آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور لوگ پارٹیوں میں ڈفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے, ڈیموکریسی میں ڈفر کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. لیکن اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پارٹی سے یا پارٹی کے کسی شخص سے پرٹیکولرلی کوئی شکایت ہے تو اس کا بیسٹ فورم ہے ود ان دا پارٹی. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی لوگوں کو شکایت ہوں, مجھے بھی لوگوں سے شکایت ہوں, لیکن اس کا بیسٹ جو ہے وے آؤٹ ہوتا ہے کہ انسان پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنی جو بھی شکایت ہے اس کو لانچ کرے اور پھر وہ اس پہ ڈسکشن ہو اور لوگوں کی تسلی کی جائے. اگر کوئی لیٹ سے پارٹی سے باہر تنقید کرے گا, so it means in a way کہ ہم سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے کیونکہ ہم برطانیہ کی ڈیموکریسی سے بہت دور ہے, لیکن وہاں تو اوپنلی بینک بینچرز ہوتے ہیں, خود اپنی پارٹی کے اوپر وہ پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں, ان کے خلاف ووٹ بھی دے دیتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پارٹی کے خلاف تنقید آپ کریں گے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اگر آپ نے اوپنلی کی, چھپ کے کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نکال دیا جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مناسب نہیں لگتا مجھے کہ گھر کا اگر کوئی جھگڑا ہے, چلیں لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ دو بہن بھائیوں میں یا دو بھائیوں میں آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ نکل کے گلے محلے میں نکل کے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں. اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ دا ایلڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ ان کو ڈسپلن میں رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن جو لیٹ سے اگر ہم مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کریں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے, آپ آئی ایم ایف سے معاملات ٹھیک کریں. اصل تو وہ یہی بات بار بار کہہ رہے تھے. یہ غلط بات کب تھی؟ دس از ویری انفارچونیٹ, میں کہوں گا جو بھی ہوا, اور میں یہ بڑی نیک نیتی سے سمجھتا ہوں, خلوص دل سے سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں پی ایم ایل این کو گورنمنٹ ملی اور جو چیلنجز تھے اکانومی کے, اس کو مفتاح اسماعیل نے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ وزیر خزانہ رہے انہوں نے اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی اس کے مطابق انہوں نے ضرور استعمال کیا ہے. ظاہر ہے ان کے پاس علم تھا لیکن اتنا تجربہ نہیں تھا جتنا ڈار صاحب کے پاس ہے. اسحاق ڈار کے پاس تجربہ بھی ہے, علم بھی ہے, حلم بھی ہے. تو لیکن سوری میں آپ کی بات میں مخل نہیں ہونا چاہتی, لیکن کوٹنگ ہم ہی سیز کہ بالکل زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, علم بھی ہے, علم بھی ہے, بٹ آلسو فیملی ٹائز بھی ہیں. یہ ان کا موقف یہ ہے, ان کا تاثر یہ ہے کہ ہی از پارٹ آف دا فیملی. دیکھیے, اب کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کا بہن بھائی عزیز دار رشتہ دار تو ہوتا ہے نا جی. لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کیا وہ میرٹ پر اترتا ہے. اگر وہ میرٹ پر نہیں اترتا اور صرف اس وجہ سے اس کو آگے لایا جاتا ہے کہ وہ کسی کا عزیز یا رشتہ دار ہے, پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو جب بھی موقع ملا ہے, یہ ماضی بھی گواہ ہے, اور اب بھی دیکھیے نا, لوگ صبح دوپہر شام ایک رٹ لگائی ہوئی تھی لوگوں نے کہ جی ابھی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, شام کو ہو جائے گا, صبح ہو جائے گا. لیکن آج کی تاریخ تک الحمدللہ جب سے ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا, اور دشمنوں کی یا جو بھی ہمارے ویل وشر نہیں ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. تو بجائے اس کے کہ ان مشکل حالات میں آپ وہ شخص جو محنت کر رہا ہے, جو پارٹی کے لیے دن رات لگائے, پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے, ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کا سوچ رہا ہے, بجائے اس کے آپ دستوں بازو بنے. اگر اس کو آپ کمزور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ. بٹ از مفتاح اسماعیل پارٹ آف دا پارٹی ابھی اس وقت؟ جی میرا خیال ابھی تک تو ہیں پارٹی میں ہیں. تو بغیر نکل سکتے ہیں پارٹی سے؟ آئی ڈونٹ نو, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن میں رہنا چاہتے ہیں. شاہد خاقان بھائی صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے, اس میں کیا بات چیت ہوئی؟
دیکھیں یہ تو مجھے نہیں معلوم چونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، اور میں نے بھی میاں صاحب کو میڈیا پر ہی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے ایک پازیٹیو ڈسکشن رہی ہے، اچھی ڈسکشن رہی ہے. پھر شاہد صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اس چیز کو، بلکہ پہلے ہی انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ بھئی میں نے ہر معاملے پہ بات ہوئی ہے، اور کوئی انہوں نے ایسا اندیا یا ایسا ظاہر نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی نے باہر آ کے کہا کہ نواز شریف سے ملاقات میں فیصلے نہیں، مشاورت ہوئی، اکتوبر نومبر میں ملاقات میں عام انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈائیلاگ میں سب کو شامل ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ صحافی نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کیونکہ یو کے میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، تو وہاں انہوں نے نام لے کے پوچھا، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی بالکل یہ ملک کا ڈائیلاگ ہے اور یہ پنجاب کی کسی کرسی کا ڈائیلاگ نہیں، اس لیے اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے. یہ آپ کی پارٹی کا موقف تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیے، اس میں ہے کہ جو شاہد صاحب کی گفتگو تھی، جو میں نے جہاں تک مجھے اس کی سمجھ آئی ہے کہ آبویسلی ان کو مشاورت کے لیے بلایا گیا ہوگا، ان کی ایک پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اور نواز شریف صاحب پارٹی میں ان پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں اور کرتے تھے بھی، تو ظاہر ہے ان سے مشورہ کیا گیا ہے. لیکن جو جس قسم کی ریومرز تھی چل رہی کہ جی وہ کوئی علیحدہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کوئی علیحدہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو کل ان کے بیانات دونوں کے قائد محترم نواز شریف صاحب کے اور محترم شاہد خاقان صاحب کے بیان کے بعد سے اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن یو ورک ود میاں صاحب فار سو لانگ، آپ کو کیا لگا ہوگا میاں صاحب نے کیا کیا ہوگا میٹنگ میں؟ پیار محبت سے سمجھایا ہوگا، سرنجش کی ہوگی، کیا کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب جو ہے نا، جو میں یہ ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ مجھے سالہ سال ان کی بڑی پراکسیمیٹی میں کلوز کام کرنے کا موقع ملا ہے. نواز شریف ایک ویلیوز میں بلیو کرنے والے شخص ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ لوگ جو مرضی ان کے بارے میں کہیں، آئی وڈ کال کہ بھئی اگر مجھے کوئی کہے کہ ان کو ڈسکرائب کرو نواز شریف صاحب کو، تو آئی وڈ سے کہ ہی از اے پرفیکٹ جینٹل مین بائی آل اسٹینڈرڈس. میں نے آج تک ان کو کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ہاں سمجھاتے ضرور ہیں، وہ بھی بڑے پیار سے، بڑے ایک بردرلی وے میں، ایک بڑے فرینڈلی مینر میں وہ کرتے ہیں. اور میں تو کہوں گا ان کی انہی وجہ سے، ان کی جو ٹریٹس ہیں اس کی وجہ سے ہماری عادتیں خراب ہو گئی. عادتیں خراب کس کی خراب ہوئی ہیں؟ چلے ہم اس پر آ جاتے ہیں. ڈسینٹ تو آپ نے بھی کیا ہے کرمانی صاحب، اختلاف تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ کے ایک اختلاف کا ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے، ذرا دیکھیے گا. اداروں کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کون غیر قانونی سمگلنگ، انسانی سمگلنگ میں مصروف ہے؟ اگر نہیں پتا تو پھر گھر جاؤ، لوگوں کے گھروں میں صفحے ماتم بچ گئی ہے، جوان بچے ان کے اکلوتے بچے تھے، ایک ایک بیٹا تھا جس کا وہ ہزاروں فٹ نیچے پانی میں ڈوب کر بچ. کمیٹی بنا دو، کمیٹی بنا دو. میری آج بات لکھنے کو اس کمیٹی کا بھی 0/0 ہوگا. بینگ اے گورنمنٹ ممبر میں یہ کہتا ہوں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے. یہ دس از آل نان سینس. یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ سارا فراڈ ہے. اس وقت قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ ایک مافیا کا پاکستان، اور یہ مافیا ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو ملے گا. کل سینٹ میں یونان میں کشتی حادثے میں وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بنائی، آپ نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو یو لٹرلی کرٹیسائزنگ دی پرائم منسٹر. آپ نے کہا یہ پاکستان ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ پاکستان میں اس وقت آپ کی حکومت ہے. سر ایک فریہ بی بی، آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈ، جو میں نے کہا میں بالکل اس کو اون کروں گا. لیکن ایک تنقید ہوتی ہے برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. میں نے، اگر آپ میری پوری سپیچ سنیں تو اتنا ٹکڑا چلا دینے سے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. اگر پوری سپیچ سنیں تو میں سسٹم میں جو خرابیاں پائی جا رہی تھی اور اس کی میں نے مثالیں دی. میں نے اسلام آباد میں کچھ واقعات ہوئے، سیالکوٹ موٹر وے کے واقعات ہوئے، اور کئی دیگر واقعات ہوئے جس پر میں نے کہا کہ ماضی میں بھی کمیٹیاں بنائی گئی لیکن ان کا نتیجہ 0 نکلا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا، ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے تھا، چونکہ جو اکثریت جوان بچوں کی ہے جو 20 سے 25 سال کی عمر کے تھے، اور یہ بچے نہیں ڈوبے، یہ پاکستان کا مستقبل ڈوبا ہے. یہ بھی میں نے وہاں کہا تھا. تو میری عرض کرنے کا یا اختلاف جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اختلاف رائے کا، ایک میرا اوپینین ہے کہ کمیٹیاں جو ہیں اس ملک میں جب بھی بنی ہیں، ان کمیٹیوں کا مجھے بتائیے کیا نتیجہ نکلا ہے. تو اس پر ایک وزیر اعظم صاحب کو، جو کہ اس معاملے میں بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو اپنی ڈائریکٹ نگرانی میں
بنانا چاہیے تھا، یا تو کوئی ہائی پاورڈ کمیشن یا کوئی جوڈیشل کمیشن. یہ میں کہنا اٹس چاہتا اے ہوں. گڈ سجیشن. آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر کو یہ سجیشن پسند آئے، اس کے اوپر وہ عمل کریں. وی انڈورس، اٹس اے ویری گڈ سجیشن. لیکن رانا ثناء اللہ کے خلاف کیوں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پنجاب کی صدارت سے شاید ہٹا دیا جائے گا؟ کچھ عرصے پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں. نہیں، یہ دیکھیں، پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہی تو جمہوریت ہے نا. تو ظاہر ہے کہ کبھی کسی کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو وہ ایسی خبریں چلا دیتا ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں وہ بالکل پارٹی کے جو فرائض ہیں ٹھیک سر انجام دے رہے ہیں. لیکن میں ایک یہاں ضرور فریہ بی بی آپ کے پروگرام کی توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا یہ چاہیے، اب الیکشن قریب ہیں، آفٹر دا الیکشنز، کہ میری یہی تجویز پہلے بھی تھی، میں نے قیادت کو دی کچھ عرصہ پہلے، کہ پارٹی کے عہدے اور حکومتی عہدے یہ علیحدہ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزراء ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جی کہ وہ پارٹی کو یا پارٹی ورکرز کو ٹائم دے سکیں. لیکن اب چونکہ الیکشن بس چند ماہ 2-3 ماہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت تو آپ بنے یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ٹائم نہیں دے پا رہے پنجاب کو، تو پھر تو میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وزراء کی ظاہر ہے انہوں نے اپنی، اور پھر ان کے پاس جو وزارت ہے وہ بڑی اہم وزارت ہے، اس کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، انہوں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے. ایک میں نے جنرل بات کی کہ جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں، جب ہم بھی کیبنٹ کا حصہ تھے تو ہمارے پاس بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ہم کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ٹائم نکال لیتے تھے ورکرز کے لیے، کیمپینز کے لیے بھی، ادھر ادھر بھی، لیکن مشکل ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اوپینین میں ملٹری کورٹس کے آپ فیور میں ہیں فار سیویلینز؟ دیکھیے، میرا اس کے فیور میں ہوں یا نہیں، اس سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہونا چاہیے، اور جس کا جواب آئین میں موجود ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ 1952 کے ایکٹ کے میں موجود ہے جی. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ان پر اعتراض ہے تو وہ قانون سازی کر کے چینج کر دیں، لیکن کسی کی خواہش پر اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آلریڈی دس از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جی. اٹ از مینشن ان دا کانسٹیٹیوشن. ڈاکٹر آصف کرمانی، تھینک یو سو مچ